ڈیوٹی پہ تھا اسے قانون دان ہار پہنائے. یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. دوسری بات, میں پرسنلی میں اپنی جو ذاتی میری اپنی فیلنگ ہے, ٹھیک ہے, ناجی صاحب نے اور شاید انہوں نے پڑھی ہو میری نعت, میں بہت زیادہ مطلب انوالو گناہ گار ہوں گا, لیکن کچھ معاملات میں نے ایک بار لکھا بھی تھا کہ میں نے مدینہ میں کبھی سواری استعمال نہیں کی. میں 25-30 دفعہ وہاں جا چکا ہوں. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان, کوئی نارمل آدمی, اس میں تھوڑی لچک ہو سکتی ہے, لیکن کوئی مسلمان ناممکن ہے, ناموس رسالت, توہین رسالت ناممکن. اگر وہ کرتا ہے تو وہ پاگل ہے, ایب نارمل ہے, قابل رحم ہے, اور اس کو قتل بھی معاف ہے. میں تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ جب مسلمان بیٹھ کے یہ کیسے بار بار یہ لفظ ان کی زبانوں پہ یہ ورد کی طرح جاری ہے. شرم بھی نہیں آتی. توہین رسالت, ناموس رسالت تو ہو گیا, توہین رسالت. اس کو سزا ملنی چاہیے. امیر حمزہ صاحب, قادری قاتل ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ریاضی نہیں ہے میں جس کا آپ کو کمال ہے اس میں تو نہیں, میں نہیں اسے قتل کیا ہے نا. آپ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں؟ بالکل پاکستان کا مانتے ہیں نا قانون کو, تو اس قانون کے تحت میری بات بھی سن لینا. حکومت کہاں تھی؟ یہ عدالتوں کے اندر ایک بات یہ بھی جاتی کہ کسی نے کسی کو برانگیختہ اتنا کر دیا, اس وقت اس کے دماغ کی صلاحیت, پھر آپ تو مجھے مار چکے ہوتے, اب تک آپ میرے سے اتنے ناراض ہیں. نہیں, میں ناراض نہیں ہوں, جتنا میں پولائٹ اور نرم ہوں شاید پاکستان میں ہے بندہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. مجھے افسوس ہے نہ زرقاری صاحب نے سمجھایا, نہ سمجھدار لوگوں نے سمجھایا, وہ جیل کے اندر چلے گئے. مجھے تو سچی بات ہے ہمدردی ہے گورنر صاحب کے گھر والوں کے ساتھ. یہ بتائیں کہ جو قادری ہے وہ آپ کی نظر میں قاتل ہے, اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو جو بھی سزا ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں گورنر صاحب نے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا, وہ تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے, اس نے بھی اپنے ہاتھ میں لیا. اب اس کو عدالت دیکھیں گی, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا آپ نہیں مانتے کہ وہ ہیرو ہے؟ نہیں, عدالتیں دیکھیں گی. اچھا آپ نہیں مانتے آپ مجھ سے ضرور یہ کلوانا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں تو دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی, میں چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو سن رہی ہے آپ کو, اس کو وہ سمجھ آئے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, کیونکہ جلسوں میں جو بات ہو رہی ہے وہ مختلف بات. جی, میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ حکومت کو ایسا بندوبست کرنا چاہیے, قانون اور لا کی امپلیمنٹیشن اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی اس کی وائلیشن نہ کرے اور کوئی بھی ہیرو بننے نہ پائے. میں کہتا ہوں حکومت نے ہیرو بننے کا ممتاز قادری کو موقع فراہم کیا ہے. اب جب حکومت نے موقع فراہم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا؟ اس پہ بات آپ میں کس سے کوئی یہ ہیرو بننے, تو حکومت نے ان کو ہیرو بنایا. حکومت کہاں بنا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی گورنر صاحب کو روکنا تھا نا. کس چیز سے مجھے بتائیے ٹھہر جائیے, کس چیز سے روکتے, کس چیز سے روکتے اسے؟ روکتے کہ آسیہ نے ایک توہین رسالت کی ہے, قانون کا ایک سسٹم چلا ہے, ایڈیشنل سیشن جج نے اس کو سزا دی ہے, اس کے وکیلوں کو بھی مار دیں. لیول کی نہیں, ابھی اس کے پاس ہائی کا جو افسر ہے اس نے ابھی اس کے پاس جیل کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ ابھی ہائی کورٹ میں جانے کا اس کے پاس رائٹ تھا, وہ ہائی کورٹ جا سکتی ہے, وہاں جو وکیل ہوگا اس کا. آپ نے ایک اصول بیان کیا اور آپ نے صحیح بیان کیا. اچھا صاحب, ایک اگر میں آپ کے پاس آؤں گی بھائی, یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ سلمان تاثیر صاحب گئے جیل میں, ٹھیک ہے, نہیں میں تھوڑا سا ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں واپس آپ کے پاس. نہیں تو سلمان تاثیر صاحب جیل میں گئے تو اس کے ایک تو سپریم ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ مرسی پٹیشن نہیں ہوگی, یہ پریزیڈنٹ اس پہ نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ میں سمجھنے کی کوشش کروں, آپ سمجھا دیں ہمیں, آپ کا موقف ہوگا, یہ بتا دیں کہ وہ جیل میں گئے تو اس کے نتیجے میں قتل جائز تھا. یہ میں یہ پوچھ رہی ہوں. جیل میں گئے صرف بات اتنی نہیں ہے, پیچھے سے ایک یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا یورپ کی طرف سے, مغرب سے, جس کو ہنود اور یہود کہنے سے یہ ہمارے دوست بڑے ناراض ہوتے ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں آپ سلمان نہیں دیکھیں نا, آپ تو پوری پھر نہ بات, سر آپ یہ مجھے جواب دے دیں, آپ مجھے بتائیں کہ ان کا اندر جانا جیل میں آسیہ بی بی کو ملنا, یا پھر یہ کہہ دینا انہوں نے, جہاں ہم نے ان کے پروگرامز دیکھے بہت, انہوں نے اگر قانون کی تنقید کی تو انہوں نے کہا میں ناموس رسالت پر یقین رکھتا ہوں, میں مسلمان ہوں. یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے ان کا قتل جائز تھا؟ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتا دیں. نہیں سر, میں کہتا ہوں قانون کے مطابق بات چلنی چاہیے. اچھا بس ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں تو قتل, میں کہتا ہوں قانون کے مطابق. اچھا تو قتل جو ہوا تو وہ تو ٹھیک نہیں تھا نا. یہ قتل ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح جو قتل ہے نا, ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے, فلسفانہ بات نہیں, وہ بات غلط تھی, ان کا قتل غلط تھا.
قتل غلط تھا سلمان تاثیر کا، یہ مجھے آپ بتائیں قانون کے پیرا کو اس کا ذمہ دار میں حکومت کو قرار دیتا ہوں، انہوں نے گورنر کو کیوں نہیں روکا؟ اب اس کا فیصلہ جو ہے نا میں نہیں کر سکتا، میں جج نہیں ہوں، اس کا فیصلہ ہماری عدالتیں کریں گی۔ آپ بتائیں پراچا صاحب۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک اس معاملے کو سمجھنا ہے نا، جو ناجی صاحب نے بات کی تھی وہیں سے بات چلتی ہے۔ انہوں نے کہا قانون موجود ہے، قانون پہ عمل ہونا چاہیے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ قانون پہ ایک عمل ہوا، ایک خاتون پہ ایک الزام لگا، ایک پورے پروسیس سے گزرا، اس میں ایس پی لیول پہ ہوئی، عدالت کے اندر وہ معاملہ چلا گیا، عدالت نے اسے سزا دے دی۔ اب عدالتوں کی سزاؤں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اسی لیے اپیل کا حق ہوتا ہے، اپیل کا حق بھی اسے موجود ہے۔ اب اس معاملے میں کوئی پاکستان کے اندر کوئی گورنر، میں گزارش سن لیجیے، میں جواز نہیں پیش کر رہا، میں اسباب پیش کر رہا۔ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ یہاں بیٹھ کے اس فورم پہ کہ آپ کیا پاکستان کی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر سلمان تاثیر صاحب اندر گئے تو ان کا قتل جائز تھا؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں، کوئی بھی یہ بات نہیں کہے گا، نہیں کہہ رہے، نہیں کہے گا، اچھا یہ بڑی اچھی بات نہیں ہوگا، لیکن معاملات یہ ہوتے ہیں کہ قانون پر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ اچھا قانون پر عمل درآمد خود تحفظ ہے، ایسے واقعات کا نہیں اچھا تحفظ دوسرا نہیں ہونا چاہیے، ایسے کوئی واقعات۔ دوسرا یہ سوال پراچا صاحب کہ قادری جو ہیں وہ قاتل مانتے ہیں نا، ان کے عدالت میں معاملہ ہے نا جی، یہ ایک بحث نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ آپ کے کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام میں جب آپ جاتے ہیں لا اور قانون کی کا معاملہ ہے کہ اس پہ ذمہ داری ہے نا، لیکن ذمہ داری اب عدالت کی ہے۔ اب معاملہ ہم اسے اگر بحث بنائیں گے تو عدالت کے معاملے میں مداخلت کریں گے۔ آپ نے کراچی میں جلسہ کیا، لاہور میں کیا، پھر سے 30 کو لوگوں کے عام آدمی کے سینٹیمنٹ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں ہم جلسے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری حکومت مانتی جلسوں سے ہے۔ اگر وہ ڈیزل کا بل واپس لیتی ہے تو جلسوں اور احتجاج سے مانتی، ہم کہتے ہیں یہ حکومت مانتی جلسوں اور احتجاج سے، ویسے تو مانتی نہیں، اس لیے ہم احتجاج سے۔ ڈیزل کا بل کہاں ہو گیا اور ایک قاتل کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے قانون جو آپ کا پارلیمنٹ ہے، آپ اس طرح بیٹھ کے بات کریں، آپ اس طرح بیٹھ کے بات کریں، کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہاں قانون کی بالادستی ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ بالکل سوال میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ کون سے قانون کے خلاف ورزی سلمان تاثیر نے کی تھی؟ کون سے قانون کی؟ میں عرض کر دوں جی، اور کس کورٹ نے کہا تھا کہ جو وہ انہوں نے دیکھنا جی، انہوں نے خود پہلے توہین عدالت کی کہ عدالت کا ایک سزا یافتہ ایک ملزمہ ہے جس کو توہین ناموس رسالت کے سلسلے میں سزا ہوئی ہے، لیکن عدالت نے تو نہیں کہا۔ گزارش سن لیجیے، اب مجھے موقع دیں گے آپ کی پوری بات کا۔ اب اس کو وہ ملنے گئے، صرف ملنے چلے جاتے تو چلیں کوئی ملاقاتی ہے، انہوں نے میڈیا کو بلایا، میڈیا کو بلا کر میڈیا کے سامنے انہیں کہا کہ یہ ایک معصوم اور بے گناہ ہے، اس کو جو ہے معذرت کے ساتھ سر وہی بات ریپیٹ نہیں، یہ بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لوگ اور بات سننا چاہیں گے آپ سے۔ دیکھیں بات تو یہ ہے سمپل کہ ڈاکٹر صاحب جب ایک دفعہ عدالت نے سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے کہہ دیا نا، پریزیڈنٹ کے حوالے سے کہہ دیا کہ وہ نہیں دے سکتے ان کو مرسی جو ہے، وہ ان کو معاف نہیں کر سکتے سزا، تو پھر بات قانون تو متحرک ہو گیا تھا نا، قانون تو متحرک ہو گیا تھا سر۔ نہیں قانون کیسے متحرک ہو گیا؟ وہ تو بار بار کہتے رہے یہ بے گناہ ہے۔ قانون کہتے رہے۔ پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور واپس اسی بات پر آگے بڑھیں گے کہ سلمان تاثیر صاحب نے جو بھی کیا اس کے نتیجے میں آیا یہ جو ان کا قتل تھا وہ کتنے قانون کی خلاف ورزی تھی، اور ایسے قاتل کے ساتھ قانون کے حوالے سے ہی ان کا جو ہے بات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ بریک کے بعد